اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اس کے حبیب کریم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام، قابل صد احتشام، آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا موضوع وہ تیسرا پورشن ہے، بلکہ چوتھا پورشن ہے ہمارے خاندانی نظام کے حوالے سے، کہ میاں بیوی کا طریقہ انتخاب، اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے شادی، پھر میاں بیوی کا اپنا گزران زندگی۔ آج اس سلسلے کی گفتگو ہے کہ میاں بیوی کے اوپر ایک سب سے بڑا فریضہ ہے جو بطور میاں بیوی نہیں، بطور والد اور والدہ کے ہے، جو اس نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے۔ ہمارا متصل جو پچھلا لیکچر تھا، لاسٹ ہمارا، اس کا موضوع یہ تھا کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں۔ اطاعت گزاری یہ عورت کا فرض ہے، اور مرد کا فریضہ ہے کہ وہ عورت کے سارے اخراجات، اس کا نان نفقہ پورا کرے۔ پاکی ناپاکی کے کچھ مسائل تھے جو ہم نے ذکر کیے تھے۔ آج میاں بیوی کا وہ فریضہ جو بطور میاں بیوی نہیں بلکہ بطور والد اور والدہ کے اپنی اولاد کے اوپر جو اس کے حقوق و فرائض کی بات ہے، یہ انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اور 9 آیات مبارکہ آج کی کوٹیشنز ہیں، اور 7 احادیث مبارکہ جو ہیں وہ آج کی اس گفتگو میں ذکر کی جائیں گی۔ تو اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے اگر ہم یوں سیکھنا شروع کریں تو کتنی آیات مبارکہ صرف آج ہم پڑھ لیں گے؟ 9، اور احادیث مبارکہ 7، جو ہر گھر کی ضرورت ہیں۔ یہ 9 آیات اور 7 احادیث یہ ہر گھر کی ضرورت ہیں۔ گویا کہ آج ہم 16 احکامات جو ہمارے بطور والد اور والدہ ہمارے اوپر لازم ہیں، وہ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے۔ اس پہ ہلکی سی گفتگو ہماری ہوئی تھی، مجھے یاد ہے شاید جمعے پہ یا کسی اور محفل پہ، اس کو باقاعدہ آج ہم نے اپنے اس جو پبلش ہوتا ہے لیکچر اس کا حصہ بنا دیا کہ تربیت اور پرورش ان دونوں کے اندر اپنے لغوی معنوں کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ تربیت عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس سے ملتا جلتا ایک لفظ میری اور آپ کی زبانوں پہ ہر روز ہوتا ہے۔ کو تھوڑا سا ذہن لڑائیں، تربیت کے حوالے سے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو روزانہ یہ لفظ نہ بولتا ہو، لیکن وہ لفظ تربیت نہیں ہے، تربیت کا لفظ اس سے نکلا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لفظ تربیت سے نکلا ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو 10 سے 15 دفعہ دن میں وہ لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالتا۔ قرآن ایک لفظ ہے لیکن لفظ تربیت نہیں ہے، ملتا جلتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ یہ جو رب کا لفظ ہے، یہ رب اور تربیت یہ دونوں ایک ہی لفظ ہے۔ رب بھی انسان کی تربیت کرتا ہے۔ کیسے؟ یہ اس کی تربیت ہوتی ہے فزیکلی، شعور بھی اللہ دیتا ہے، کیونکہ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک اس کے اندر روح۔ ان دونوں کا رب کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس نے بڑا پیارا لفظ یہ ذکر کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب کیا ہے؟ گریجولی کسی چیز کو نہ ہونے سے ہونے میں لانا، اور ہونے سے پھر پیک پہ لے کے پھر اس کو زوال کی طرف لے جانا، یہ رب ہے۔ کتنے سٹیپ اس میں آگئے؟ نہ ہونے سے ہونے میں، جیسے ہم پہلے نہیں تھے تو ہم وجود میں آگئے، اس کے پیچھے کون ہے؟ رب۔ پھر ہونے سے وہ کہاں گریجولی لے کے جاتا ہے؟ بلندیوں پہ۔ دیکھیں انسان کا بچپن، ماں کے پیٹ سے تربیت اگر دیکھیں تو اتنے پردوں کے اندر وہ انسان کی پرورش فرماتا ہے۔ پھر بچے کی ڈیلیوری، 2 نہریں ماں کی چھاتی سے وہ خالق اور رب جاری فرما دیتا ہے، اس کی خوراک کا انتظام۔ پھر اس کا بچپن، پھر اس کی جوانی، شریک حیات، بچے، پھر اس کی ان کی شادیاں، پھر بڑھاپا، پھر بڑھاپے کے بعد یہ سارے کا سارا پروسیجر کرنے والا جو ہے اس کو قرآن نے کیا کہا ہے؟ رب کہا ہے۔ اور پھر انسان بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، اور 2 بچے، میں فیس بک پہ کسی نے پکچر لگائی بڑی پیاری، کبھی سیکھنے کے لیے باتیں بھی سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں جو بہت بڑا اگر ہم اس کو پازیٹیو یوز کریں، کہ ایک 85 سال کے بزرگ ہیں وہ بھی چیئر پہ بیٹھے ہیں، اور ایک بچہ ہے جو سال 12 مہینے کا 14 مہینے کا ہے وہ بھی چیئر پہ بیٹھا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کو اشارے یہ کر رہے ہیں کہ یہ میری زندگی کی ابتدا ہے اور یہ آپ کی زندگی کا اختتام ہے۔ تو دونوں میں انسان اپاہج اور محتاج ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کیفیتیں انسانی زندگی میں جو آتی ہیں یہ کون لاتا ہے؟ رب۔ تو رب بھی انسان کی تربیت کرتا ہے۔ پھر دیکھیں انسان کے پاس شعور ہی نہیں ہوتا، بچہ پیدا ہوتا ہے 1.5-2 سال کا، وہ گلاب کے پھول میں اور ایک آگ کے انگارے میں جو دہک رہا ہے، اس کو دونوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟
وہ دونوں کو اچک لینا چاہتا ہے اپنے کھیلنے کے لیے، شعور بھی نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ شعور ڈیویلپ کرتا ہے انسان میں، پھر ایک انسان کا شعور دنیا کی طرف چلا جاتا ہے، ایک شعور اس کا اپنے خالق کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور قرآن میں سب سے زیادہ تربیت ہماری شعور کے حوالے سے تربیت۔ جب بھی قرآن کو پڑھیں تو قرآن ہمارے شعور کو ڈسکس کرتا ہے۔ جیسے چھوٹی سی مثال ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اس کائنات کا خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، رازق میں ہوں، بنا کے بیٹھ نہیں گیا، میں اس کو چلا رہا ہوں۔ تو یہ شعور کی بات ہے کہ ذرا شعور دیکھو۔ گائے کی مثال ہے، بکری کی مثال ہے، گدھے کی مثال ہے، کتے کی مثال ہے، ہاتھی کی مثال ہے، پھلوں کی مثال ہے، انار کی، ہر چیز کی مثال رب نے دی تاکہ تمہارا شعور ڈیویلپ ہو جائے۔ تو مثالیں دینے سے انسان کا ذہن اور شعور بڑھتا ہے۔ تو تربیت کرنا یہ جو ہے وہ دو مفہوم آ گئے۔ جب اس کو ہم نے فارسی میں ٹرانسلیٹ کیا تو فارسی میں رب کا ترجمہ بن گیا پروردگار۔ پروردگار عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، پرورش جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اللہ چونکہ ہماری پرورش فرماتا ہے اس لیے وہ پروردگار ہے۔ آپ پرانے جتنے ترجمے دیکھتے ہیں وہاں رب کا ترجمہ پروردگار کے نام سے ہے، اس لیے بظاہر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، لیکن جب ہم ڈسکس کرتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے تو دو باتیں ہیں۔ پروردگار ہمارا اللہ ہے، لیکن تربیت انسان کی، اس کو اچھی باتیں سکھانا، برائی سے روکنا، یہ اس کے والدین کے ذمے ہے۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک پرورش اور ایک تربیت۔ تو پرورش ہے رب کا کام اور تربیت ہے والدین کا کام، لیکن ان دونوں میں ہمیں سمجھنے کے حوالے سے فرق کرنا چاہیے۔ میں اس پہ پچھلے جمعے پہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ ہمارا جو ایکیڈیمک کیریئر ہے اور جو ہماری پڑھائی کے نظامات ہیں یہ ہمیں 90-95% پہ تو لے آئے ہیں، میڈیکل میں داخلہ 90+ کے بغیر نہیں ملتا، لیکن تربیت جو ہے وہ انسان کے والدین کے ذمے ہے۔ دیکھیں کسی بھی سٹیج پہ نظام تعلیم میں ہماری سوشل لائف کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، یہ ہمارے تعلیمی نظام کی خامی ہے، خواہ وہ اسلامیاتی کیوں نہ ہو، عربک کی کیوں نہ ہو۔ ایم اے عربک کو دیکھ لیں تو سابقہ زمانے کے اشعار ہیں، کچھ اسلام سے پہلے کے، اسلام کے عروج کے، شاعری بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے۔ اردو کو دیکھیں تو اردو میں بھی کیا ہے، شاعری ہے، نظمیں ہیں، کچھ اردو لٹریچر ہے جو آگے آتا ہے۔ تربیت کا جو ہے وہ فقدان ہے۔ تو آج کی آیات مبارکہ اور احادیث اس ڈیفرنس کے ساتھ دیکھیں کہ پروردگاری کس کے ذمہ ہے، اللہ کے، اور تربیت کرنا کس کے ذمہ ہے، والدین کے ذمہ ہے۔ پیزا کھلانا یہ اس کی تربیت نہیں ہے، یہ اس کی پرورش ہے۔ یہ اس کا جسم جو ہے وہ مضبوط ہوگا، کھائے گا، بھوک مٹے گی، وہ دودھ پی لے، اچھی غذا کھا لے، یہ ہے ہماری اس کی پرورش کرنا۔ لیکن تربیت یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سلیقہ بھی بتائیں۔ مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا تم نے کھانا ہے تو کس ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، اور تمہارے ہاتھ بھی پاک صاف ہونے چاہیے۔ پڑھے لکھے بچوں کو میں آج دیکھتا ہوں عموماً کہ ریڑیوں پہ چیزیں لیں، وہیں ہاتھ دھوئے بغیر کھا لی یہ چیزیں۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ ہاتھ دھونے کا حکم بھی یہ تربیت ہے۔ لہذا والدین کو جہاں کھلانے کے لیے چیزیں مہیا کرنی چاہیے وہاں بچوں کی تربیت بھی کرنی چاہیے کہ بیٹا اس کو کھانا کیسے ہے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی تھے چھوٹی عمر کے، وہ جب اکٹھے کہیں کھا رہے تھے تو وہ کبھی اس برتن کے اس طرف سے اٹھا لیتے، کبھی اس طرف سے اٹھا لیتے، تو رسول اللہ نے ایک ہی جملہ فرمایا کہ کل بے یمینک وکل مما یلیک، دو باتیں صرف فرمائی۔ کل بے یمینک، بیٹا جب بھی کھاؤ تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور وہ کھاؤ جو تمہاری اپنی طرف پڑا ہوا ہے۔ تو یہ تربیت ہے جو ہمارے دسترخوان کی تربیت۔ دو باتوں میں کتنی بڑی بات کو سمو دیا کہ جب بھی کھاؤ تو سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اور جب کھاؤ تو کہاں سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ ہے میرے بھائیو تربیت جو ہمیں کرنی ہے۔ پیزا تو آپ کی کال پہ بھی آ جائے گا، کھلانے کا اس کا معاملہ آپ نے بچے کو سکھانا ہے۔ لہذا پروردگاری جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہ پروردگار ہے۔ اس کے لیے ایک بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 38-39۔ اللہ فرما رہا ہے تربیت تمہارے ذمہ ہے، اس کو بچا میں خود لوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ فرعون نے حکم دیا ہوا تھا بچے مار دو، تو اللہ نے کیا فرمایا، ذرا اس آیت کو دیکھیے گا، پڑھیے گا گھر چل کے بھی۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، موسیٰ ذرا یاد کرو ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی تھی۔ یہاں وحی اپنے جو ہے وہ لٹرل میننگز میں ہے، جو ٹرمز وحی کی یوز ہوتی ہے اس میں نہیں ہے، کیونکہ وحی صرف اللہ کے نبی پہ آتی ہے، اور اللہ کا نبی جتنے گزرے ہیں وہ سارے مرد ہیں، ان میں کوئی عورت نبی نہیں۔ لہذا یہاں جو وحی کا لفظ ہے یہ ہوتا ہے چھٹی حس جو انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو خیال آ جاتا ہے میری چھٹی حس نے مجھے بتا دیا، تو اللہ فرما رہے ہم نے جب موسیٰ کی ماں کی طرف کیا کی، وحی کی۔ وحی کا معنی کیا ہے،
دل میں کوئی بات ڈال دینا. یہ وہ وحی نہیں ہے جو ریویلیشن ہے یا کوئی ڈیوائن آرڈر ہے. وحی کیا کی انقذ فیہ فی التابوت، موسیٰ کی ماں کی طرف وہی آئی کہ یہ جو بچہ تیرے گھر میں پیدا ہو گیا، فرعون اس کو مارنے کے درپے ہے، تم اس کو کیا کرو، انقذ فیہ فی التابوت، اس کو کہاں کسی صندوق میں بند کر دو. یہ قرآن کے بالکل ایگزیکٹ ورڈنگ ہے، بلکہ یہاں جو لفظ لکھا ہوا ہے وہ پھینکنے کا ہے. انقذ فیہ فی التابوت، اس کو بند کر دو، پھینک دو ایک بکسے میں. فقذ فیہ فی الیم، اور یہ جو صندوق ہے اس کو پھر یم میں پھینک دو. یم عربی میں کہتے ہیں دریا کو اور پانی کو. اس کو پہلے باکس میں صندوق میں بند کر دو، پھر صندوق کو پانی اور دریا میں بہا دو. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر اللہ فرما رہا ہے میں نے حکم دیا ہوا ہے دریا کو کہ وہ اس کے صندوق کو اٹھا کے ساحل تک لے آئے گا. یہ بھی ساحل بھی عربی زبان کا لفظ ہے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، اور جو یم ہے سمندر دریا ہے وہ اس کو کہاں لے آئے گا، ساحل پہ لے آئے گا. یَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّی وَعَدُوٌّ لَّهُ، بہت پیارا جملہ ہے. اللہ فرما رہا ہے پھینک دو، ساحل اس کو سمندر پہ لے آئے، سمندر اس کو ساحل پہ لے آئے گا. یَأْخُذْهُ، اس کو اٹھا لے گا وہ بندہ، عَدُوٌّ لِّی، جو میرا دشمن ہے، عَدُوٌّ لِّی جو میرا دشمن ہے، وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور اس کا بھی دشمن ہے. یہ ہے پروردگاری کہ میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے، لیکن اس کو بچا میں لوں گا کیونکہ پروردگاری تو میرے ذمہ ہے، رب تو میں ہوں اس کا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے موسیٰ تیرے اوپر اپنی جناب سے اپنی محبت کا سایہ ڈال دیا ہے، اور تیرے اندر وہ ساری کیفیات میں نے رکھ دی ہیں جو میرا پیغام پہنچانے کے لیے جو ہے وہ ضروری ہیں. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور اللہ فرماتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. تو یہ جو پرورش کا لفظ ہے جس کو ہم نے تربیت کہا ہے، یہ بظاہر جسم کا بڑا کرنا، اس کو پانی میں گرتے ہوئے بھی بچا لینا، یہ کوئی عجوبے کی بات نہیں ہے. یہ تو پانی ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے پھینک دو تو اس کنارے پہ آ جائے گا. ایک وہ پانی بھی تو ہے جس میں 9 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ پرورش پاتا ہے، وہ بھی پانی ہے لیکن وہ گندا پانی ہے. لیکن نظام قدرت دیکھیں، 2 سیکنڈ کی گیم ہے کہ اس گندے پانی میں انسان کی پرورش 9 مہینے تک ہو رہی ہے، لیکن جب ڈیلیوری کا وقت قریب آتا ہے تو وہی پانی اگر اس کے منہ میں چلا جائے یا جسم میں چلا جائے تو وہ اس کے لیے مضر ہے اور نقصان دہ. اور دایا اور لیڈی ڈاکٹر کا سب سے پہلا اپنا وہ فرض یہ سمجھتی ہے کہ بچے کے اندر کوئی غلاظت نہ چلی جائے. آپ دیکھیں کہ 2-3 سیکنڈ کی گیم تھی، وہ جب اندر تھا تو اسی پانی میں پرورش پا رہا تھا، جب وہ باہر نکلا تو وہ پانی اب اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ ایک نئی دنیا میں آ گیا. تو 2 چیزیں جو ہیں وہ بیک وقت انسان سے ریلیٹڈ ہیں لیکن دونوں کا کردار مختلف ہے. تو یہ کون سی سورت ہے؟ یہ سورہ طٰہٰ، اور اس کی آیت نمبر کیا ہے؟ 38 اور 39. سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر. اس آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اس کا کھانا پینا، سردی گرمی، پانی، ہر چیز کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ. اللہ نے بڑی پیاری مثال دی، اس کو پہلے کس میں بند کرو؟ صندوق میں. صندوق کو دریا میں پھینکو. دریا کو حکم کیا ہے کہاں لے آئے؟ ساحل پہ لے آئے. اٹھائے گا کون؟ جو میرا دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے. اور پھر اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنی محبت کا پرتو تمہارے اوپر ڈال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تیری تربیت میری آنکھوں کے سامنے ہو. یہ وہ تربیت ہے جو رب کے ذمہ ہے. پانی میں بھی گر جائے بچانا اس کی ذمہ داری. والدین کے بچے پریشان ہوں، جب بیمار ہوں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ اللہ توکل سکھا رہا ہے. توکل کیا ہے کہ میں تو پانی میں پھینکے ہوئے بچے کو بھی بچا لیتا ہوں، لہذا میری ذات کے اوپر بھروسہ اور توکل رکھو. یہ تمہاری چھوٹی موٹی دوائیاں، یہ اینٹی بائیوٹک، یہ تمہارے عارضی علاج ہیں. اصل قدرت کس کی ہے؟ میری قدرت ہے جو سامنے موجود ہے. اور بچا بھی کیسے لیتے ہیں؟ آج کے جمعے کا موضوع وہ نہیں ہے لیکن وہ ضمناً ذہن میں آ گئی ہے حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی کہ اللہ نے اپنے کلام میں برکتیں رکھی ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہیں قافلہ نکلا صحابہ کرام کا، راستے میں گئے تو کسی جگہ پہ پڑاؤ کیا، وہاں علاقے کے لوگوں نے میزبانی نہیں کی، ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا. کہیں صحرا میں، جنگل میں قریب جہاں ممکن تھا صحابہ کرام نے پڑاؤ کیا، حضور ساتھ نہیں تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت آئی یا کوئی آنے والا آیا، اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جھاڑ پھونک کرنے والا ہے تو آ جائے ہمارے سردار کو بچا لے. تو حضرت ابو سعید خدری، بخاری کے الفاظ ہیں، فضائل قرآن پورا چیپٹر ہے، حضرت ابو سعید خدری خود گئے اور وہاں اس کے جو قبیلے کا سربراہ تھا اس کو دم کیا، اس کو فوراً شفا مل گئی. انہوں نے 30 بکریاں انعام کے طور پر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. حضرت ابو سعید خدری 30 بکریاں لے کے آ گئے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ کہاں سے لی ہیں؟
تو عرض کر فرماتے ہیں کہ یہ تو میں دم اور جھاڑ پھونک کرنے کی وجہ سے ملی ہیں. تو وہ فرماتے ہیں تمہیں تو جھاڑ پھونک آتی نہیں, تم نے کیا پڑھا ہے وہاں؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے اللہ کا کلام سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا ہے, اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی. انہوں نے ہمیں 30 بکریاں تحفے میں دے دی ہیں. صحابہ کہتے ہیں ابھی رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں ہے, ابھی ان بکریوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ہمارے لیے ٹھیک بھی ہیں یا نہیں. تو حضور کا انتظار کیا, حضور سے جب بات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا تھا؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں حضور میں نے فاتحہ سورہ پڑھی تھی اور میں نے ان کو پھونک دیا تھا تو اللہ نے ان کو صحت عطا فرما دی, اب کیا میرے لیے یہ بکریاں ٹھیک ہیں یا نہیں؟ تو حضور نے مزاح فرمایا, حضور نے مزاح یہ فرمایا کہ تمہیں یہ سورہ فاتحہ سکھائی کس نے تھی؟ تو عرض کرتے ہیں حضور یہ تو آپ نے سکھائی تھی. تو حضور فرماتے ہیں پھر میرا حصہ بھی ان بکریوں میں سے لے آؤ. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, میں اس پہ لیکچر کمپائل کر رہا ہوں فضائل قرآن پہ, تو وہ پبلش بھی ہو گیا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. تو یہ اللہ کا کلام ہے جس کے اندر برکت ہے. بخاری کی حدیث پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. تو ہمارے جو پیر صاحبان یا علماء فقہا دم کرنے پہ کوئی نذرانہ وغیرہ دیتے ہیں تو نذرانہ بہرحال شرعی ہے, وہ غیر شرعی نہیں, لیکن یہ کاروبار بنا لیا جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دم کرنا بھی شریعت میں جائز ہے, لیکن کون سا دم ٹھیک نہیں ہے جس میں شرکیہ کلمات ہو. اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں خود ریفائن کرنا پڑتا ہے. دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دم کا جو کلام ہے وہ اللہ رسول کا کلام, وہ شرکیہ کلمات نہ ہو جو اسلام سے پہلے کے کلمات ہوتے تھے. 2 طرح کی حدیثیں ملتی ہیں کہ جھاڑ پھونک حرام ہے, وہ کون سی اس سے مراد ہیں؟ جو شرکیہ کلمات پہ مبنی ہے. لیکن یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی ہے, اور اللہ کے حبیب کا اپنا عمل کیا تھا, آپ جب بھی رات کو سوتے تو کل پڑھ کے آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, آپ اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے اور جسم کے جس حصے تک آپ کے ہاتھ جاتے تھے آپ وہاں پر دم فرما دیتے تھے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے. لہٰذا اللہ نے شفا رکھی ہے, وہ اپنے کلام میں بھی رکھی ہے اور ظاہری طور پر آپ کی گولیوں میں اور دوائیوں کے اندر بھی رکھی ہے. تو ایک بات ہم نے سیکھ لی کہ پروردگار اللہ ہے, اور اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو, بندوں کے بچوں کو بچا لیتا ہے. اب 4 سٹیپ ہیں جو تربیت اولاد کے حوالے سے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو زندگی کے کسی سٹیج پر, ان کی اپنی عمر کا کوئی بھی سٹیج ہو یا ان کی اولاد کی عمر کا کوئی بھی سٹیج ہو, انہیں تربیت اولاد کبھی بھی نہیں بھولتی. یہ 2 باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ انسان جو ماں باپ ہیں ان کی اپنی عمر جہاں تک بھی پہنچ جائے اور ان کی اولاد کی عمر بھی جتنی ہو جائے, ان کو کبھی بھی تربیت کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی. یہ 4 قرآن کی آیات ہیں, یہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اس لیے کبھی ہم کہتے ہیں بچہ شادی شدہ ہو گیا, اس کی اپنی ذمہ داری ہے, جی اب تو تم بڑے ہو گئے ہو, نماز پڑھو نہ پڑھو. نہیں, انسان مرتے وقت بھی اپنی اولاد کی تربیت کا فکر مند رہتا ہے, اور یہ فکر مندی ان لوگوں کو ہے جو خود بھی نبی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں ہے جو خود بھی نبی. یعنی باپ بھی نبی ہے تو بیٹا بھی نبی ہے, لیکن جاتے ہوئے یہ فکر ہے کہ میرے بیٹے میرے جانے کے بعد تمہاری تربیت کا کیا بنے گا. حالانکہ جو جا رہا ہے وہ بھی نبی ہے اور جس کی تربیت کی فکر ہے وہ بھی نبی ہے, لیکن تربیت کا احساس پھر بھی نہیں بولا. تو 4 سٹیپ ہیں جن میں سے پہلی تربیت ہے کہ ابھی یہ بچہ پیدا نہیں ہوا تو انسان اپنا ذہن ڈیولپ کر لیتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. ابھی بچہ پیدا ہی, بولیں ابھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا, اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ اگر ہمیں اولاد دے دے تو ہم تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے. اور یہ صورت ہے سورہ آل عمران, 35 نمبر آیت مبارکہ ہے. یہاں جگہ کی کمی کی وجہ سے صرف 35 لکھی ہے, ورنہ 36, 37, 38, 39, 4 یہ تمام آیات مبارکہ اسی پہ ہیں کہ حضرت عمران اور حنہ 2 شخصیات ہیں, عمران اور حنہ, انہی کے نام پہ سورہ آل عمران ہے. تو اولاد نہیں ہے, منت مانتے ہیں. منت کے الفاظ کیا ہیں؟ اذ قالت امرأۃ عمران, یہ جو ہم مسز کا لفظ بولتے ہیں, مسز فلاں مسز فلاں, قرآن نے بھی وہی ترجمہ کیا ہے. اذ قالت امرأۃ عمران, جب مسز عمران نے اللہ کی حضور عرض کیا انی نظر تو میں منت مانتی ہوں, لکا اللہ تیرے نام کی, معافی بطنی جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے, لک محررہ اللہ تیری خدمت کے لیے تیرے گھر کے لیے اس کو میں وقف کر دوں گی, فتقبل منی, میری یہ نیت اور میرا یہ حسن جو نیت ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. ابھی بچے کی پیدائش نہیں ہوئی, جو کچھ اللہ ہے تو دے گا وہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف ہوگا. یہاں سے پتہ یہ چلا کہ نیت ٹھیک رکھنی چاہیے. اور نیت میں ایک اور بات اپنے ذہن میں رکھ لیں, ہم جب مرغن پسندیدہ اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتے ہیں تو ہم عموماً بھول جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ہم نیت کر لیا کریں. وہ نیت یہ ہے کہ اللہ یہ مذہبی زبان میں تم نے رکھا ہے, میں جب اس کو کھاؤں گا تو میں کیا کروں گا,
نیت کوئی نہیں ہوتی، چھوٹی سی نیت کہ اللہ میں جو کھا رہا ہوں اس سے مجھے تو جتنی طاقت دے گا میں تیری بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں، میں تیرے حضور سجدے کروں، یہ اتنی ساری نیت کر لیں تو اللہ تعالیٰ شاید بہت ساری بیماریوں سے بھی بچا لیتا ہے۔ بات تو صرف نیت کی ہے، اللہ میں جو کھا رہا ہوں یہ دیا بھی تو نے ہے، اس منہ کے اندر ٹیسٹ بھی تو نے دیا ہے، اس سے جو مجھے غذا حاصل ہو اللہ میں تیرے حضور ہی اس غذا کو خرچ کروں، طاقت کو، اپنی انرجی کو، تو اتنی ساری نیت کی صرف ضرورت ہے۔ تو اس نیت پہ کتنا بڑا ثواب ملنے والا ہے۔ تو جو اللہ کے حضور کے لیے نیت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے کھانے کو نور بنا دیتا ہے۔ صوفیاء نے لکھا ہے جب انسان بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے، یا ہم تو ختم پہ جھگڑ پڑتے ہیں کہ ختم پڑھنا قرآن پہ جائز ہے یا نہیں، کھانا آپ آگے رکھ لیتے ہیں اپنے کلوں میں، اور عرس پہ 11ویں 12ویں پہ، تو یہ آپ نے ختم کہاں سے نکال لیا؟ میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ کیا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ کیا یہ صحیح حدیث مبارکہ ہے یا نہیں ہے؟ تو بسم اللہ قرآن کا جز ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو ہر کھانے پہ اپنا کلام پڑھ کے ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ، ختم پہ ہم کیوں لڑ پڑے؟ بھائی بسم اللہ کو اگر 5 رکوعوں پہ لے جائیں، اس میں چاروں کل بھی پڑھ لیں، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لیں، اور چیزیں بھی پڑھ لیں، اس میں خرابی کہاں سے آ جائے گی؟ ایک سمپل سی بات ہے، یہ اس پہ کوئی مسلکی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے۔ جس رب اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ ہر کھانے سے پہلے تم کیا پڑھو؟ بسم اللہ، اللہ کا کلام ہے، بسم اللہ کو رسول اللہ خود فرما رہے ہیں۔ آپ اگر ایک رکوع پورا پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کون سا کب بات آ جائے گی؟ سمپل سی بات ہے، مسلک کی تو جھگڑا اور لڑائی ہی چھوڑیں۔ اس لیے یہ باتیں بڑی چھوٹی ہیں، امت کو بہت آگے نکلنا ہے۔ پھر فرمایا کہ عمران کی بیوی نے جب کہا کہ بچے پیدا ہو گئے، اللہ تیرے حضور نظر کر دوں گی، میرے اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ پتہ یہ چلا بچہ پیدا نہیں ہوا، تربیت کی فکر لگ گئی، تربیت کی فکر لگ گئی، اللہ آئے گا تیرے نام پہ وقف ہوگا۔ بچہ گیا کہاں؟ بچہ نہیں پیدا ہوا، بچی پیدا ہو گئی، تو بچی کو کہاں بھیجا؟ مسجد میں بھیج دیا، بیت المقدس میں بھیج دیا۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی، پیدا ہو گئی، اللہ کے گھر میں بھیج دیا، وہاں عبادت کرنے لگ پڑی۔ تو یہاں سے 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں کہ مسجد تو عیسائیت میں بھی مقدس ہے، مسجد تو یہودیت کے اندر بھی مقدس ہے، مسجد اسلام کے اندر بھی مقدس ہے، لیکن اللہ بھلا کرے ان تینوں مذاہب کا کہ ان تینوں نے مسجد کو چھوڑ دیا۔ یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی، دیکھیں نا بیت المقدس میں بھیج رہی ہیں نا حضرت مریم کو، تو تینوں مساجد کے مخالف ہیں، اپنے نظام کو مساجد میں نہیں لاتے۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں یہ دیکھا تھا کہ حضور نے فرمایا نکاح کہاں پڑھو؟ مسجدوں میں پڑھو، تو ہم کیوں نہیں مسجدوں میں کرتے؟ یہ المیہ ہے ہمارا، ہم لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور صرف اپنے نکاح کے لیے اس کو مسجدوں میں لائیں، تو یہاں مسجد کا تصور بھی موجود ہے۔ اگلی ہے جی بچے کی پیدائش ہو گئی تو تربیت کی فکر لگ گئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا اسوہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں بھی اولاد نہیں ہے، جب اولاد مل گئی تو کہتے ہیں اللہ جو تو نے اولاد دی ہے میں کیا کروں؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ کدھر چھوڑ کے آؤ؟ وادی غیر ذی زرع میں، جہاں نباتات نام کی چیز کوئی نہ ہو، نہ کوئی چشمہ، نہ کوئی پانی، نہ کوئی سبزہ، وہاں تم اس کو چھوڑ آؤ۔ قرآن کے الفاظ ہیں بواد غیر ذی زرع، زراعت جو ہے یہ اس کا لفظ قرآن سے نکلا ہے، علم زراعت ہو یا کہیں بھی اس کو لے جائیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد نہیں، اولاد ہو گئی تو اللہ نے فرمایا اس کو چھوڑ آؤ۔ اس واقعے کو سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 میں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، ربنا، عرض کرتے ہیں اللہ کے حضور حضرت ابراہیم، ربنا ترجمہ کیا بنے گا؟ اے ہمارے رب، انی اسکنتو من ذریتی، میں نے سکونت اختیار کروا دی ہے اپنی اولاد کو، بوادن، ایک ایسی وادی میں، غیر ذی زرع، جہاں پر زراعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، نہ سایہ ہے نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عند بیتک المحرم، لیکن تیرے گھر کے قریب میں نے ان کو چھوڑ دیا، عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے قریب میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ پوائنٹ ہے، ذرا اس کو جاگ کے سنیں کہ بچہ کتنا ہے حضرت اسماعیل؟ کیا چلتے تھے؟ چل بھی نہیں سکتے۔ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ اور آپ نے اللہ کے نبی کا فرمان ہے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں تو وَضْرِبُوهُ ہو، انہیں ہلکا پھلکا پنشمنٹ بھی کرو۔ مارنے کا انداز وہ نہ ہو، ہم نے ڈسکس کیا تھا، جیسے مسواک سے مارنا ہے، بلکہ فقہا نے یہ لکھا ہے کہ جب مارنے لگیں بچے کو تربیت کے لیے تو آپ کا ہاتھ آپ کے کندھے سے اوپر نہیں جانا چاہیے۔ یہ بھی فقہا نے باقاعدہ باتیں لکھی ہیں۔ اگر بچے کو پنشمنٹ ادب و آداب کے لیے کرنی ہو تو آپ کا ہاتھ جو مارنے والا ہے وہ آپ کے کندھے سے اوپر، یہ باقاعدہ فقہا نے لکھا ہے، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے کی باتیں، لیکن آج تو بالکل ہی معاملہ ہی تبدیل ہو گیا۔ تو دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ چھوڑ دیا ہے لیکن چھوٹا بچہ ہے، ابھی نماز فرض بھی نہیں ہے، تو دعا کیا کریں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں دعا کرتا ہوں جب یہ بڑے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے والا بنا دیں۔
نبی کا طرز فکر یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا، بہت چھوٹا ہے، بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑ دیا، دعا کیا کرنی چاہیے تھی؟ اللہ ان کو چرند پرند سے بچا لینا، ان کو جانوروں سے بچا لینا، تیرے حکم پہ چھوڑ تو دیا ہے اپنی بیوی اور بیٹے کو، اللہ ان کو حامی و ناصر ہونا۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں، لیکن پہلی خلیل اللہ کی دعا یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ انہیں کیا کرنے والا بنا دینا؟ نماز قائم کرنے والا بنا دینا۔ تو میرے بھائیو، آپ کو اور مجھے بھی بچوں کی نماز کی فکر ہونی چاہیے، لیکن یہ نہیں کہ میں کام پہ ہوں بچہ ہی ساری نمازیں پڑھے۔ آپ پڑھے، بچہ آپ کے ساتھ خود نماز پڑھے گا، آپ کی آرڈر سے کبھی بچہ نماز نہیں پڑھے گا۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، دوسری دعا، پہلی کیا؟ اللہ ان کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ دوسری دعا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ وہ شوق میں انہی کی طرف پھرتے ہوئے آ جائیں۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول کی۔ آج دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں لوگ جاتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جو اسماعیل کی ماں نے کیا تھا، اس لیے کہ ان کے اندر حسن نیت تھا۔ دیکھیں جی، یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صفا سے مروہ بھاگتے ہوئے چلے جاؤ، مروہ سے صفا بھاگتے ہوئے چلے جاؤ، اللہ کا گھر ہے، گول چکر لگاتے رہو۔ کدھر جا رہے ہو؟ مینا میں۔ مینا سے کدھر جاؤ گے؟ جی عرفات۔ عرفات سے کہاں جاؤ گے؟ مزدلفہ۔ کرو گے کیا مزدلفہ؟ کھلے آسمان کے نیچے سوئیں گے، بس اتنی ساری عبادت ہے۔ مزدلفہ میں ٹھہرنا صرف کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہے، مغرب عشاء، جب بھی پہنچ جائیں، رات کے 10 بجے پہنچیں، 11 بجے پہنچیں، 12 بجے پہنچیں، عرفات سے واپسی پہ۔ مزدلفہ کی عبادت صرف کیا ہے؟ کھلے آسمان کے نیچے سٹے کرنا اور سونا۔ اس دن رسول اللہ نے تہجد بھی نہیں پڑھی جس رات کو آپ مزدلفہ میں قیام پذیر تھے۔ تو کیوں ایسے کیا؟ بھئی اللہ کے بندے اور بندی نے کیا، ہم نے ایسے کرنا ہے۔ تو نیک لوگوں کی اداؤں کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے عبادت بنا دیا، کیونکہ اللہ کو وہ اما ہاجرہ کا دوڑنا پسند ہے، صفا سے مروہ، مروہ سے 2 پہاڑیاں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ شاعر اللہ ہیں، یہ میری نشانیاں ہیں، لہذا میری نشانیاں بنی کیوں ہیں؟ کیونکہ میری ایک نیک بندی کے قدم لگے ہیں تو میں نے انہیں اپنی نشانی بنا دی۔ کتنی بڑی لاجک ہے اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا عمل پسند ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے پھر دعائیں مانگو۔ دعائیں کیسے نماز میں مانگو؟ اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے۔ تو 2 تربیتیں ہو گئیں جی، حضرت عمران اور حضرت حنا، حضرت مریم کی پیدائش سے پہلے تربیت کی فکر، اور پیدائش کے بعد واقعہ کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت۔ اب ہے جی اگلا ایک موقع کہ اللہ کا نبی دنیا سے جا رہا ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اور فکر کس کی ہے کہ میرے بیٹوں کا کیا بنے گا؟ ذرا بیٹوں کی لائن سنیں، بیٹے کون کون سے ہیں؟ حضرت یعقوب کے بیٹے کا نام جی ذرا یہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے ہیں، اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے پھر بیٹے ہیں آگے حضرت یوسف، اور آپ کے باقی جو بھائی ہیں پوری سورہ یوسف اس کے اوپر موجود ہے۔ تو حضرت یعقوب کو فکر کیا ہے؟ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت آنے لگی حضرت یعقوب کو تو فکر کیا ہوئی؟ اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدی، میں نے تو محنت کر لی جو کرنی تھی، میرے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ قالو، کہتے ہیں بچے سارے، نعبدو، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، تیرے معبود کی، جو ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، ہم تیرے معبود کی عبادت کریں گے، و الہ آبائے کا، اور تیرے باپ دادا کا جو معبود تھا ہم اس کی عبادت کریں گے۔ کون تھے باپ دادا؟ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اللہ نے نسلیں گنوا دی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نسب نامہ بھی، علم الانصاب کی چین، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، اور عرب اس کو یاد کیا کرتے تھے، اپنے کتوں کے، گھوڑوں کے، سب نسب یاد ہیں۔ اور ہے کون جی؟ الہم واحدہ، وہ الہ واحد ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ دیکھیں جی جانے والا کون ہے؟ حضرت یعقوب، اور جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ بھی ان کی اولادیں ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ فکر کرو گے کیا؟ تو کہا جی بڑوں کے نقش قدم پہ ہی چلیں گے۔ تو مرتے وقت بھی اللہ کے نیک بندے کو یہ نہیں ہے کہ بحریہ میں بھی ایک پلاٹ ہے، ڈی ایچ اے میں بھی یہ فلاں کا، یہ فلاں کا، اور اولادیں ساری عمر اسی فتنے میں لڑ کے مر گئیں، بھائیوں کے بھائیوں پہ پرچے، بہنوں کے بھائیوں پہ پرچے، بھائیوں کے بہنوں پہ پرچے۔ کیوں؟ کہ اللہ رسول کا خوف دل سے نکل گیا۔ یہ خوف ہے، اللہ رسول سمجھا جاؤ تو 2018 کی کسی مہینے کی کسی جمعے میں بھی مولوی ممبر پہ ذکر کرتے رہیں گے کہ اسماعیل بھی کوئی تھے، ابراہیم بھی کوئی تھے، اسحاق بھی کوئی تھے، آپ کا اور میرا نام کون لے گا آنے والے 100 سال کے بعد؟ یہ ہے وہ للہیت، یہ ہے وہ اخلاص کہ جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، پھر دنیا ساری یاد رکھتی ہے۔ وہ جی
کتنی صدیاں گزر گئیں، لوگ آج بھی شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کرتے ہیں، چھوٹی بڑی 11ویاں مناتے ہیں، حضور داتا گنج بخش علی اجمیری کو یاد کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ کے لیے ہو گئے، اللہ ان کے لیے ہو گیا، لوگوں کے دلوں میں محبتیں ڈال، محبت کا معیار ہم نے کچھ غلط بنا لیا جو ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے لگے۔ اچھا جی، چوتھا پوائنٹ ہے کہ اگر میں اور آپ اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو پھر ہم پکڑے جائیں گے۔ ذرا اب یہ دیکھ لیں، شادی بھی آپ، مرنا جینا بھی، لوگ کیا کہیں گے، یہ جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے، یہ ذہن میں لاؤ۔ اللہ فرما رہے اللہ کیا کہے گا، اس کا رسول کیا کہے گا جو تم کر رہے ہو۔ اولاد کی اگر تربیت نہیں ہوگی تو سورہ احزاب کی آیت نمبر ہے 66، 67 اور 68، سورہ احزاب، اس کی 3 آیات ہیں۔ جب قیامت والے دن نافرمانوں کو بلایا جائے گا اور ان کو چہروں کے ساتھ، جیسے آپ جاتے ہیں نا جی باہر اور سجی وغیرہ کھاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں مرغے الٹے لٹکے، اللہ فرما رہا ہے قیامت والے دن تمہارا حال بھی یہ ہوگا، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جیسے تمہارے منہ آتش دوزخ کے اوپر لٹکائے جائیں گے، وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، صدائیں کیا آ رہی ہوں گی، کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، کاش ہم رسول کی اطاعت کر لیتے۔ وقالو، اور ان سے پوچھا جائے گا بھائی نافرمان کیوں رہے تھے دنیا میں، یہ بچوں کے لباس کا فرق کیوں نہیں کیا تھا، ان کی شرم و حیا کی پاسداری کیوں نہیں کی تھی، اپنی اولادوں کو، اپنے ہیروں کو میری بارگاہ میں جھکانے کا حکم تم نے کیوں نہیں دیا تھا؟ تو وہ کیا کہیں گے، وہ ایک اپنا عذر پیش کریں گے، وہ عذر یہ ہوگا، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اللہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم نے تو اپنے چاچے مامے پھوپھیاں ماسیاں بڑوں کو دیکھا ہے، جو کر رہے تھے ہم بھی وہی کرنے لگے۔ اس کو گھر جا کے پڑھیں، آپ کے ہاتھ میں ہوگی سورہ احزاب آیت نمبر 66، 67 اور 68۔ تو ہم نے تو اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے، اور بڑوں نے کیا کیا، فَادَلُّونَ السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا، جانا کراچی تھا، بھیج انہوں نے اسلام آباد اور مری میں دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اور پھر وہ وعدہ معاف گواہ بنیں گے، کہیں گے کیا کہ اللہ یہ جن بڑوں نے ہمیں خراب کیا ہے، آتہم ضعفین من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دے، ان کو کیا دے۔ اب آپ اپنی فکر کر لیں، میں بھی اپنی فکر کر لوں کہ جن کے لیے ہم حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ قیامت والے دن کیا کہیں گے، اللہ ان کو بڑا عذاب دے، اور وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اللہ ان پہ لعنت بھی کر۔ تو جن کے لیے میرے بھائیو ہم حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہمارے لیے وہ گواہ بنیں گے، ہمارے خلاف جا کے گواہ بنیں گے۔ اب جو اگلی چند ایک باتیں ہیں، یہ تو تھی تربیت میرے ذمہ ہے، تربیت بچوں کی آپ کے ذمہ ہے، پرورش ان کی کرنا کس کے ذمہ ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن دیانتداری سے بتائیں کہ تربیت ہم نے چھوڑ دی کس پہ، اکیڈمی پہ، سکول پہ، کالج پہ، اور پرورش ہم نے اپنے ذمہ لے لی، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اگر ہمارا بچہ اچھے جوتے کپڑے پہن لے، نفسیاتی بات ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن تربیت میرے بھائی میرا اور آپ کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر یہ پورا نہیں کریں گے تو ہمارے خلاف جو گواہیاں آئیں گی ان کے کتنے جملے ہیں، ہمیں گمراہ کس نے کیا، بڑوں نے، اور پھر سفارش کیا ہوگی، اللہ ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پہ لعنت بھی کر۔ اور لعنت کیسے ہوگی، اللہ تو لعنت نہیں فرماتا، لعنت پھر کیسے ہوگی، اللہ نے باقاعدہ ایک مخلوق کریٹ کی ہے جو باقاعدہ لعنت کرنے والی، جس کا کام ہی لعنت اور پنشمنٹ ہوگا۔ پھر بچہ جب پیدا ہو جائے تو گھٹی دینا، آج جدید پڑھا لکھا تب کا ان چیزوں کو کچھ نہیں سمجھتا، ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ فرض واجب نہیں ہے، یہ صرف سنت ہے، مستحب ہے، اگر کر لیں تو ٹھیک ہے۔ اگر بچوں کا رنگ نسب کسی اور پہ چلا جائے تو ڈاؤٹ فل ہوتا ہے، شور پتہ نہیں یہ اولاد کس کی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم گورے ہو تو تمہارا بچہ کالا بھی پیدا ہو سکتا ہے، تم کالے ہو تو تمہارا بچہ گورا بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں حضور میرے ہاں تو کالا بچہ پیدا ہو گیا، میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تمہارے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے عرض کیا حضور ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کے رنگ کیسے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور ان کے رنگ سرخ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اونٹوں میں کو سیاہی مائل بھی ہے؟ اونٹوں کے رنگ کیسے ہیں؟ سرخ ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا ان میں کو سیاہی مائل سفید بھی ہے، جس میں سفیدی ہو اور ہلکا پھلکا کالے رنگ کا ہو؟ عرض کیا حضور ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ تمہارے اونٹ تو اس کلر کے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو عرض کرتا ہے حضور یہ اپنی نسل کے کسی بڑے اونٹ پہ گیا ہوگا، ان سے ہی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَازَعَهُ، تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی بڑے کے رنگ کے اوپر چلا گیا ہو، تمہارے دادا پردادا کو چاچا ماما پھوپھی ماسی دور کے ہوں گے تو اللہ نے اس کا رنگ پیدا کر دیا ہوگا۔ اس لیے رنگ کی اسلام میں یہ کوئی گنجائش نہیں ہے، رنگ جیسا بھی ہو وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اور پھر گھٹی دینا، تحنیک، یہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہے۔ مدینے جا کے ہجرت کے بعد سب سے پہلا شخص جو پیدا ہوا، ایک معروضی سوال ہے بچوں کے لیے، کہیں بھی انٹرویو میں جائیں، ہجرت کے بعد سب سے پہلا شخص عبداللہ بن زبیر پیدا ہوا۔ کون جی؟ یہودیوں نے مدینے جب گئے تو مسلمانوں کی اولادیں پیدا نہیں ہو رہی تھی،
تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اب مدینے کی ہوائے نراس نہیں آئی، اور مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ یہودیوں نے ہماری بندش کر دی. جیسے آج کوئی بھی کام نہ ہو تو بس ایک کام ہے، بندش ہو گئی، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا بندش ہو گئی ہے، بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا بندش ہو رہی ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کوئی بندش نہیں ہوتی. یہ اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں، کوئی بندش کسی کے رشتے کے لیے نہیں ہوتی. آپ اللہ رسول پہ بھروسہ کریں، لائف سٹائل بہتر کر لیں، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں. یہ ہمارے اپنے تھوڑے سے معاملات ہیں جو خرابی ہوتی ہے. تو مسلمانوں میں یہ ہو گیا کہ یہودیوں نے جادو کر دیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر جب پیدا ہوئے تو آپ کی ماں حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر کو حضور کے پاس لے گئی، حضور نے اپنی تھوک مبارک ان کے منہ میں ڈالی. حضرت عبداللہ بن زبیر لعاب دہن ڈالا اور برکت کی دعا فرمائی. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، یہ مدینے کا پہلا بچہ تھا جو پیدا ہوا، اور صحابہ خوش ہو گئے کہ جو یہودی کہتے تھے کہ ہم نے جادو کر دیا ہے، یہ ہمارے اوپر جادو نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اولادیں دے دی. اس کے بعد ہی بچے کے کان میں اذان پڑھتے ہیں. لوگ عموماً کہتے ہیں یہ بڑا آکورڈ سا طریقہ ہے، اذان کیا ہوتی ہے جی، نمازیں کیا ہوتی ہیں. میں صرف روایت رکھنے لگا ہوں. حضور نے جن کے کانوں میں اذان پڑھی ان میں سے ایک عظیم شخصیت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے حضرت امام حسن کے کان میں خود اذان پڑھی، اور حدیث کے الفاظ ہیں جامع ترمذی کے، اذن فی اذن الحسن بن علی. حضور نے حسن بن علی کے کان میں اذان پڑھی. حین ولدتہ فاطمہ، اور جب فاطمہ نے جنم دیا تو اذان کس نے پڑھی؟ رسول اللہ نے پڑھی. اور کس طرح کی اذان پڑھی؟ حین بالصلاۃ، جیسے نماز کے لیے اذان پڑھی جاتی ہے. اچھا جی، اب ایک سوال ہے، بچہ پیدا ہو جائے تو کان میں اذان کون سی پڑھیں؟ فجر کی، زور کی؟ جو مرضی پڑھ لیں. فجر زور کی کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہہ دیں تو بچہ سویا تھا اب اٹھ گیا ہے، الصلاۃ خیر من النوم نہ کہیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد دوسرے کان میں اقامت ہے. اذان تھوڑی سی سٹے کر کے ہو، اقامت تھوڑی سی جلدی ہو جائے، لیکن اتنی اونچی نہ ہو کہ آپ بچے کا کان پھاڑ دیں. بیچارہ ایک دن کا بچہ ہے. اس کا بہترین ایک حال یہ ہے، میں آپ سے اذان پڑھوانا چاہتا ہوں، آپ مولویوں کے ذمہ یہ اذان والا کام لے لیں، آپ خود پڑھیں اذان اپنے بچے کے کان میں. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، آپ اس طرح کی کوئی چیز بنا لیں اور اس کے کان میں ہلکی سی اذان پڑھ دیں. کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ. اتنی ساری آپ کی اذان پوری ہو جائے گی. اقامت کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ. پوری آپ پڑھ لیں. قد قامت الصلاۃ، آپ کے بچے کے کان میں اذان بھی ہو گئی اور اقامت بھی ہوگی. اس میں کوئی بڑا سائنس راکٹ نہیں، سائنس نہیں ہے. میں نے اسی لیے کر کے دکھا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے بعد اپنے بچوں کے کانوں میں اذانیں خود پڑھنی ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارا یہ ممبر جو ہے لوگوں کو سکھانے کا سبب بنے. اچھا جی، ایک اور حدیث مبارکہ ہے. حضرت حسن جب پیدا ہو گئے تو حضور نے فرمایا یا فاطمہ، حضور کی جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت، آپ فرماتے ہیں یا فاطمہ اے فاطمہ اہلکی راسہ، اس کی اب جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹینڈ کروانا، حلق کروانا، فاطمہ اس کی حلق کرو. وتصدقی بزینت شعرہ فضہ، اور جتنے بال حسن کے سر سے اتریں ان کے وزن کے برابر چاندی بھی صدقہ کرو. یہ صحیح حدیث مبارکہ سیاہ ستہ کی حدیث ہیں. ہم بہت پیچھے چلے گئے. اور پھر حضور نے فرمایا امرہم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شات. جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو حضور فرماتے اگر تم صاحب حیثیت ہو تو بچے کی طرف سے 2 جانور اور بچی کی طرف سے 1 جانور جو ہے وہ ذبح کرو. اور پھر حضور نے حضرت امام حسن کی طرف سے ذبح کیا. لیکن کیا 2 فرض ہیں؟ نو، عقیقہ فرض نہیں ہے، عقیقہ واجب نہیں ہے، عقیقہ سنت اور مستحب اور نفل ہے. آپ 1 جانور کر لیں، 2 کر لیں، کو مرغی ذبح کر کے کسی کو کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر حسب توفیق ہے تو جانور ذبح کر لیں. قربانی کے جانور میں بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں. آپ کا بڑا جانور ہے 7 حصوں والا، آپ چاہتے ہیں قربانی بھی ہو اور بچے کا عقیقہ بھی ہو جائے تو جانور میں دونوں چیزوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں. امام بخاری نے ایک پورا چیپٹر لکھا ہے کتاب العقیقے کے نام سے، جس کے اندر 8 حدیث مبارکہ ہیں. ایک اور بڑا ضروری مسئلہ تھا، وہ ٹائم نہیں ہے آج، لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ماں کا پہلا فرض ان ساری چیزوں کے بعد ہے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اپنے بچے کو دودھ پلائے. یہ آیت مبارکہ ہے جی سورہ بقرہ کی 233 نمبر آیت مبارکہ. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے. آج عورت نئے مخمصے میں مبتلا ہو گئی، میرا جسم جو ہے وہ ڈھلک جائے گا، میں کیسے دودھ پلاؤں؟ آپ الیکٹروجین پہ بچوں کو لے آئے. جو ماں کے دودھ کی تربیت ہے وہ پھر بچوں کو محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی اور حسن و حسین بناتی ہے. آپ کے آرٹیفیشل دودھ بچوں میں نہ طاقت لاتے ہیں، ان کو مجاہد بنائیں، ماں کو مجبور کریں وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اور اگر ماں نہیں پلاتی، بیماری ہے، دودھ نہیں آ رہا، تو شریعت کہتی ہے کہ تم رینٹڈ ایک لیڈی لو جو باقاعدہ سے دودھ پلائے. عربوں میں رواج تھا، حضور کو دودھ حضرت حلیمہ سعدیہ نے پلایا. اس لیے کوشش کریں
کہ عورت انسان کا دودھ بچہ پیے تاکہ اس کی جسم جو ہے اس کے اندر طاقت آ جائے. اور پھر ایک سب مسئلہ ہے جو چونکہ ہم میاں بیوی کی چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے کہ ایک مرد ہے جو اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے تو وہ اپنی میاں بیوی کے تعلق کے دوران کہیں اس کی بیوی کا دودھ جو اس نے بچوں کو پلانا تھا وہ مرد کے منہ میں چلا گیا. اب کیا ہوگا؟ اب باقاعدہ حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ نے شرم نہیں کیا تو میں اور آپ بھی اس میں شرم کس بات کا کریں گے؟ تو قرآن نے ہماری بات کو واضح کر دیا کہ مرد اور عورت اگر ایسا کرتے ہوئے مینج کوئی چیز ہو جائے خدا نہ خواستہ تو کیا ہو؟ آپ نے فرمایا وہ دودھ کنسیڈر ہوگا جو پینے والے کی 2 سالہ عمر سے پہلے ہو، جو بچے کی 2 سالہ عمر سے پہلے ہو، وہ اپنی 2 سالہ عمر میں جہاں سے پیے گا تو پھر وہ اس کی ماں بنے گی. اگر اس کی 2 سال سے عمر ایکسیڈ کر گئی ہے، 15 سال کا ہے، 20 کا ہے، شور ہو گیا، 35-40 سال ہو گئے، کہیں اتفاق ہو گیا تو اب رداعت ثابت نہیں ہوگی. رداعت ثابت ہونے کے لیے پینے والے کی عمر کا 2 سال سے، یہ قرآن کے الفاظ ہے جو یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. میں ساری باتیں بیان نہیں کر سکا لیکن جمعہ لیٹ ہو جاتا ہے اس لیے آپ خود پڑھ لیجئے گا، یہ لیکچر آپ کو جو باہر مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق عطا فرمائے.